بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بہشتی زیور کے گزشتہ درس میں ہم نے کتاب الحدود کا مطالعہ شروع کیا تھا، جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حدود حدن کی جمع ہے اور حد شریعت کی طرف سے متعین کردہ مقدار سزا کو کہا جاتا ہے جو کسی جرم کے بارے میں شریعت نے متعین کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ 6 حدود ہیں، ایک حد زنا ہے، دوسرا چوری کی حد ہے، ڈاکے کی حد ہے، شراب پینے کی حد ہے، اور کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی حد ہے، اور اسلام سے پھر جانے یعنی ارتداد کی حد ہے، جن میں سے ہم نے زنا کی حد کے بارے میں اور چوری کی حد کے بارے میں کل مطالعہ کیا تھا۔ آج ڈاکے کی حد کے بارے میں انشاءاللہ العزیز مطالعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ڈاکہ اور چوری دونوں میں بنیادی طور پہ کچھ فرق ہے۔ چوری کی جو تعریف کل ذکر کی گئی تھی اور جس کی بنیاد پر جو ہے وہ چوری کی سزا جاری ہوتی ہے، وہ یہ تھی کہ کوئی شخص اسلامی ملک کے اندر دارالاسلام میں عقل مند آدمی ہو، بالغ ہو، نابینا نہ ہو، بینا ہو، بولنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ کسی دوسرے شخص کی حفاظت میں رکھی ہوئی چیز کو اٹھا لے جس کی مقدار جو ہے وہ 34.2 گرام چاندی کی مالیت کے برابر ہو، اور دوسرے کی چیز جو اٹھائی ہے اس میں اس کو اپنی ملکیت کا بالکل بھی شبہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ چوری کہلاتی ہے، اور اس پہ چوری کی سزا جو ہے وہ جاری ہوتی ہے جب جرم ثابت ہو جائے، یا تو گواہی کے ذریعے سے یا جو ہے وہ اقرار کے ذریعے سے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ڈاکہ اس وقت کہلاتا ہے کہ جو بہت زیادہ طاقت کے اظہار کے ساتھ ہو۔ چوری خفیہ ہوتی ہے اور ڈاکہ جو ہوتا ہے وہ طاقت کے اظہار کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب ڈاکوؤں کو ایسی قوت اور غلبہ حاصل ہو کہ راہ چلنے والے ان کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، ان ڈاکوؤں کے پاس ہتھیار ہوں، اور یہ واردات جو ہوئی ہو وہ اسلامی ملک کے اندر ہوئی ہو، اور جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور جن پر ڈاکہ پڑا ہے ان میں آپس میں کوئی رشتہ داری نہ ہو، اور محرم والی کوئی رشتہ داری نہ ہو، یعنی جو ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ اور جن لوگوں کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے ان میں آپس میں کوئی ایسی رشتہ داری نہ ہو جن کی آپس میں شادیاں نہ ہو سکتی ہوں اور ان کے قریبی تعلق ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے ابھی جو ہے ڈاکہ انہوں نے ڈالا اور توبہ نہیں کی انہوں نے، ڈاکوؤں نے، یا مال بھی واپس نہیں کیا لوگوں کا، اور اس سے پہلے وہ گرفتار ہو گئے، تو جب یہ 5 چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں گی تب سمجھا جائے گا کہ یہ وہ ڈاکہ ہے جس پر حد رہزنی جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو پھر یعنی ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے پوری، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی شرعی سزا کہ وہ مستحق نہیں ہوں گے، ہاں ان کو تعزیر کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو حد لگتی ہے اس کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یعنی ڈاکے کا جو عمل ہوتا ہے وہ کئی شکلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کو لوٹ مار بھی نہیں کی تھی، ابھی جو ہے وہ انہوں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا اور اس سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے، خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، ان کی وجہ سے لوگوں میں خوف تھا اور پریشان تھے لوگ، لیکن ابھی کسی کو مارا بھی نہیں تھا اور کسی سے کچھ لوٹا بھی نہیں تھا کہ گرفتار ہو گئے۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو قید کر دیا جائے، اور جو کچھ پٹائی وٹائی قاضی مناسب سمجھے اس نوعیت کی ان کی پٹائی لگوائی جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور توبہ ان کے عمل سے ظاہر ہونے لگے کہ ہاں اب انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ اور اگر وہ توبہ کا اظہار نہ کریں اور ان کی حالت جو ہے وہ قابل اطمینان نہ ہو تو پھر ان کو موت تک قید میں ہی رہنے دیا جائے گا۔ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مال لوٹ لیا ہے، ابھی کسی کی جان نہیں لی ہے، کسی کا بھی مال لوٹ لیا ہو، مسلمان کا لوٹا ہو یا مسلمان ملک کے کسی غیر مسلم شہری کا مال لوٹا ہو، اور وہ اتنا ہو مال کہ اگر ان ڈاکوؤں پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں کم سے کم 34.2 گرام چاندی کی مالیت آتی ہو۔ فرض کیجئے 50,000 روپے جو ہے وہ 3 آدمیوں نے مل کر لوٹ لیے ہیں، 3 ڈاکوؤں نے مل کر 50,000 روپے فرض کیجئے لوٹ لیے ہیں، تو
اس صورت کے اندر ہر ایک پہ جب تقسیم کریں گے تو اس کی قیمت اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ 10 درہم یعنی 34.2 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت آئے گی، ہر ایک کے حصے میں آئے گی۔ تو جب ہر ایک کے حصے میں آئے گی تو ہر ایک نے اتنا ڈاکہ ڈال دیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شرعی سزا آ جائے۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں اگر ٹھیک ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یعنی چوری کے اندر تو ایک وقت میں صرف ایک ہاتھ یا صرف ایک پاؤں کٹتا ہے، لیکن ڈاکے کی صورت میں دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مال تو نہیں لوٹا لیکن کسی کو قتل کر دیا ہے، یعنی ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، سامنے سے مزاحمت ہوئی، فائر کر دیا، بندہ مر گیا، ابھی پیسے یا کوئی چیز اٹھائی نہیں تھی کہ پولیس کی آواز آ گئی تو بھاگ گئے، بعد میں گرفتار ہو گئے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر ان سب کو پھر قتل کر دیا جائے گا، اور یہ قتل بھی جو ہے نا وہ حدن ہوگا، یعنی ان میں سے کسی نے چاہے قتل میں صرف مدد ہی کی ہو، انہوں نے فائر نہ کیا ہو، یعنی 4 بندے ان میں سے کسی ایک نے فائر کیا تھا اور بندہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، مارا گیا، تو اس صورت کے اندر بھی چاروں کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اور چاہے جو ہے وہ قتل فائر سے کیا ہو، بندوق سے یا تلوار سے کیا ہو یا پتھر سے کیا ہو، لاٹھی سے کیا ہو، گاڑی چڑھا دی ہو، جو بھی صورت حال ہو، ان تمام ہی صورتوں کے اندر جو ہے وہ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر جو مقتول ہیں اس کے ورثہ اگر معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ حدود کا معاملہ جو ہے وہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حدود کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس کے اندر نہ کسی کو معافی کا اختیار ہے، نہ کسی کو سفارش کا اختیار ہے۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مال بھی لوٹا ہے اور کسی کو زخمی بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے اور زخمی بھی کیا ہے، یعنی قتل نہیں ہوا ہے، صرف مال لوٹا ہے اور زخمی کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر ان کے دائیں ہاتھ پاؤں کو، دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے وہ کاٹے جائیں گے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کر دیا ہے، یعنی ڈبل جرم ہے، پیسے بھی یا جو مال ہے وہ بھی لے لیا ہے، چھین بھی لیا ہے، اور بندے کو بھی جو ہے وہ کیا کر دیا، مار دیا ہے۔ تو اب پھر 4-5 اختیارات ہیں، 6 اختیارات ہیں بلکہ قاضی کے پاس، کہ ان میں سے جو صورت چاہے وہ اختیار کرے، جس صورت کو مناسب سمجھتا ہو کہ اس طرح کے جرائم کو روکنے میں جو صورت زیادہ مناسب ہو وہ صورت اختیار کر سکتا ہے قاضی۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے ان کے ایک ہاتھ پاؤں کو کاٹ دے، پھر ان کو قتل کروا دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ہاتھ پاؤں کو کاٹ کر سولی چڑھا دیا جائے، یعنی گردن نہ اڑائی جائے بلکہ سولی پر لٹکا دیا جائے ان کو۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تینوں سزائیں دی جائیں، ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں، قتل بھی کروایا جائے اور پھر اس کے بعد سولی پر بھی چڑھا دیا جائے۔ چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں، پہلے قتل کر دیا جائے اور پھر سولی پر لٹکا کے عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ پانچویں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صرف قتل کیا جائے، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور نہ ہی سولی لٹکایا جائے۔ اور چھٹی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صرف سولی لٹکایا جائے، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور نہ ہی قتل کیا جائے۔ تو یہ تمام اختیارات قاضی کے پاس ہیں، وہ جس چیز کو مناسب سمجھے کہ اس طرح کے جرائم کو روکنے کے لیے اور اس کی حوصلہ شکنی کے لیے اور بے خکنی کے لیے جو انداز زیادہ مناسب لگے قاضی کو، وہ انداز وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو بتایا گیا نا، یہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہوگا، اگر ڈاکوؤں کی پوری ایک جماعت ہے تو پھر پورے گروہ پر یہی احکامات نافذ ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے پیسے لیے ہیں تو اس کے ساتھ تو اس کا تو صرف ہاتھ پاؤں کاٹا جائے گا، جس نے فائر کیا تھا تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا جائے گا، چاہے بعض نے صرف پیسے لوٹے ہوں، بعض نے صرف قتل کیا ہو، بعض نے صرف ڈرایا دھمکایا ہو، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو سولی والا معاملہ ہے، اگر سولی والے آپشن کی طرف قاضی جاتا ہے تو 3 دن کے لیے عبرت کے نظارے کے لیے اور لوگوں کو عبرت کا سبق دینے کے لیے جو ہے وہ ان کو سولی پر لٹکا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد جو اس مجرم کے لواحقین ہوں گے ان کو اجازت دے دی جائے گی کہ آپ لوگ ان کو اٹھا کر جو ہے وہ ان کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ڈاکے کا معاملہ شریعت کی نظر میں اتنا زیادہ حساس ہے کیونکہ یہ امن و امان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، اور اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلانا جو ہے یہ منافقوں کا عمل قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ والمرجفون فی المدینہ، مدینہ منورہ کے اندر یہ منافق لوگ جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے، خوف و ہراس پھیلایا کرتے تھے، کبھی کسی دشمن کی اور کبھی کچھ کی بے پر کی اڑایا کرتے تھے اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ تو یہ منافقوں کی صفت بیان فرمائی ہے قرآن کریم نے۔ تو ڈاکو لوگ بھی
اصل میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرے کا چین اور سکون جو ہے وہ بالکل غارت ہو جاتا ہے. ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی کوئی یہاں سے آئے گا اور ابھی کوئی یہاں سے آئے گا. تو اس وجہ سے ان کی سزا شریعت نے بہت زیادہ سخت رکھی ہے, اور یقین کیجئے کہ اگر یہ سزائیں جو ہیں وہ نافذ ہونے لگیں تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ چین اور سکون کا صحیح معنوں میں تجربہ کر لے گا. اس کے بعد اگلی سزا جو ہے وہ شراب نوشی کی سزا کا بیان ہے, حد شرب کا بیان ہے, اور شراب نوشی کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ شراب کسے کہتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے, کون سی شراب کے اوپر جو ہے وہ یہ سزا آئے گی اور کس صورت کے اندر آئے گی اور کس صورت کے اندر نہیں آئے گی. تو اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ 4 قسموں کی شراب پینے پر جو ہے وہ سزا جاری ہوتی ہے, چاہے ایک قطرہ ہی پیا ہو, چاہے نشہ بھی نہ آیا ہو. وہ 4 ہیں: انگور سے بنی ہوئی کچی شراب, انگور کی پکائی ہوئی شراب نمبر 2, نمبر 3 منقع کی بنی ہوئی شراب, اور نمبر 4 کھجور سے بنی ہوئی شراب. ان 4 قسم کی شرابوں میں تو ایک قطرہ بھی کوئی پیے گا اور ثابت ہو جائے گا تو بھلے سے نشہ بھی نہ آیا ہو پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ شراب نوشی کی سزا جاری ہوگی. ان 4 کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے شراب بنی ہوئی ہے, مثلا سونف ہے, جو ہے, گندم ہے, یا ان سے حاصل شدہ جو الکوہل ہے, اور کوئی نشہ آور سیال چیز ہے جیسے نبیذ ہے, پانی میں چھوارے یا کشمش ڈال کر جو ہے وہ رکھ دیا اور اس کی اتنی مقدار استعمال کی کہ اس سے نشہ آ گیا, تو اس پر بھی پھر سزا جاری ہوگی. اس پر بھی پھر سزا جاری ہوگی. جب تک نشہ نہیں آیا, نشے سے کم مقدار ہے تو اس میں تو سزا نہیں ہوگی, لیکن اگر نشے کی مقدار تک پی لیا تو پھر اس میں بھی سزا ہوگی. تو گویا کہ یہ فرق ہو گیا ان 4 قسموں میں اور بقیہ میں. ان 4 قسموں میں نشہ آیا ہو یا نہ آیا ہو, کم پی ہو یا زیادہ پی ہو, ہر صورت کے اندر سزا ہوتی ہے. اور ان کے علاوہ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ اگر پی لی کہ نشے کی حد تک پہنچ گئی تو پھر سزا ہوتی ہے شراب پینے کی, حد شرب جاری ہوتی ہے, ورنہ جاری نہیں ہوتی ہے. حد اس شخص پہ لگے گی کہ جو عقل مند بھی ہو, بالغ بھی ہو, مسلمان بھی ہو, یا غیر مسلم ہو اور شراب کو حرام سمجھتا ہو اور بولنے کی طاقت رکھتا ہو اور اپنی مرضی سے یہ چیزیں استعمال کی ہوں, اور اس حال میں وہ پکڑے جائیں کہ ابھی شراب کی منہ سے بو آ رہی ہو, یا اس کو جو ہے وہ شراب نشے میں پکڑا ہے اور پکڑنے والوں نے دیکھا ہے, گواہ موجود ہیں, بعد میں بھلے سے جب قاضی کے سامنے لایا گیا تو بھلے سے نشے میں نہ ہو, لیکن اس کے نشے میں ہونے کی گواہی جو ہے وہ شراب پینے کی گواہی دینے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں. تو جب یہ تمام شرطیں پوری ہوں گی تب جو ہے وہ سزا جاری ہوگی, ورنہ جاری نہیں ہوگی. یعنی اگر پینے والا عاقل نہیں ہے تو بھی جاری نہیں ہوگی, یا عقل مند تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے, یا بالغ بھی ہے, عاقل بھی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے, عیسائی ہے جو شراب پینے کو جائز سمجھتا ہے, یا ہندو ہے جو شراب پینے کو جائز سمجھتا ہے مثال کے طور پہ, یا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ وضاحت نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے زبردستی پلائی گئی ہے مثال کے طور پہ, اور یا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو, اس کے منہ میں انڈیل دی گئی ہو, اس نے جان بوجھ کے نہ پی ہو, یا بغیر بتائے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا گیا ہو, شراب پلا دی گئی ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں شراب پی رہا ہوں, یا شراب کی بو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, بالکل جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ اس نے شراب کیا, نہ کسی نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے, صرف اندازہ لگایا جا رہا ہو کہ اس نے شراب پی ہوگی, تو ان تمام صورتوں کے اندر شراب کی حد جاری نہیں ہوتی ہے. اگر گواہوں نے نشہ آور شراب کی بو زائل ہو جانے کے بعد گواہی دی تو اس صورت کے اندر حد جاری نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر حاکم جو ہو وہاں تک پہنچنے سے بو زائل ہو گئی, یعنی دور تھا, قاضی دور تھا جس کی وجہ سے وہاں پہنچنے تک جو ہے وہ بو زائل ہو گئی, تو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ حد ساقط نہیں ہوگی کہ قاضی دور تھا اور اب منہ سے بدبو ختم ہو گئی ہے. کسی کے منہ سے شراب کی بو آنے پر حد نہیں لگے گی یہاں تک کہ گواہ اس کے شراب پینے کی گواہی دیں یا وہ خود اس کا اقرار کرے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ضروری ہے, صرف بو کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ میں شراب انڈیل دی گئی ہو, اس وجہ سے بو آ رہی ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے پی ہو. تو یا تو وہ خود اقرار کرے کہ میں نے جان بوجھ کے پی ہے, یا جو ہے کیا کہتے ہیں گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی رضا و رغبت سے کیا کی ہے, شراب پی ہے.
مذکورہ 4 قسموں کے علاوہ دیگر مائع و سیال نشہ آور اشیاء میں نشے کی وہ مقدار جس پر شراب پینے کی حد جاری ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نشے میں مبتلا شخص مختلف چیزوں کے درمیان مثلا عورت، مرد، آسمان، زمین میں تمیز نہ کر سکے، یعنی اتنا زیادہ نشے میں ہو کہ وہ یہی نہ پہچان سکے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ یہ نہ بتا سکے کہ یہ آسمان ہے یا زمین ہے. تو اتنا زیادہ جب ہوگا تب کہا جائے گا کہ یہ نشے میں ہے. اور نبیذ پینے سے یا کھجور سے، سونف سے بنی ہوئی یا جو سے بنی ہوئی یا گندم سے بنی ہوئی الکوہل سے اگر نشہ آیا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تب نشہ سمجھا جائے گا اور تب سزا جاری ہوگی. جبکہ ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس کی اکثر باتیں بہکی ہوں تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ نشے میں ہے، اور راجح قول یہی ہے، اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سزا جاری ہوتی ہے. یہ تو بات تھی ان چیزوں کی جو کہ بہنے والی مایع چیزیں ہوں، سیال چیزیں ہوں. اگر مایع چیز نہیں ہے، ٹھوس چیز ہے، جیسے اجوائن ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، تو اگر اس کی اتنی زیادہ مقدار استعمال کر لے جس سے نشہ پیدا ہو جائے تو کیا اس پر بھی کوڑوں کی سزا جاری ہوگی؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس پر تعزیر واجب ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان پر بھی جو ہے وہ حد کی سزا جاری ہو سکتی ہے. اس کے بعد حد قذف ہے، یعنی کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا. وہ تہمت جس پر حد لگتی ہے یہ ہے کہ آزاد، عاقل، بالغ اور زنا سے پاک مسلمان کو عار دلانے اور برا بھلا کہنے کی خاطر زنا کی تہمت لگائے، اس کو شرم دلانے کے لیے، اس کو معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر تہمت لگائے کہ تم نے بدکاری کی ہے، تو اسے جو ہے وہ تہمت کہتے ہیں. اور اگر وہ اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر ایسی صورت کے اندر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ مطالبہ کرے جس کے خلاف تہمت لگائی گئی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو اس پر تہمت لگانے سے حد قذف جاری نہیں ہوگی. عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، یا بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، یا پہلے سے اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ لوگوں میں معروف ہے کہ یہ زناکار ہے، تو ایسی صورت کے اندر تہمت لگانے سے اس پر جو ہے وہ حد قذف جاری نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اس سے کم درجے کی تعزیر جو ہے وہ قاضی مناسب سمجھے اور لگا دے. کسی شخص کی ماں کے فوت ہونے کے بعد کسی نے اس کو کہا کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے، یعنی اس کے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو، جبکہ وہ فلاں اس شخص کا والد ہو اور اس شخص کی ماں جو تھی وہ نیک پاک دامن تھی، تو وہ شخص مقدمہ کر کے حد کا مطالبہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ زید کو کسی نے کہا اس کی والدہ کے انتقال کے بعد کہ تم جو ہے وہ کلیم کے بیٹے نہیں ہو، اور کلیم ان کے والد ہیں، ان کی والدہ بھی جو ہے وہ پاک دامن نیک خاتون تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے ان کی والدہ کے اوپر جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. تو یہ زید جو ہے وہ کورٹ میں جا کے دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر تہمت لگانے والے کو سزا جاری ہو سکتی ہے. قذف لگانے والا توبہ بھی کر لے تب بھی آئندہ کے لیے وہ گواہی دینے کے لائق نہیں رہتا. قذف کی سزا گویا کہ 2 ہیں، ایک تو یہ کہ کوڑے لگیں گے اس کے جسم پہ، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے اس کی کوئی گواہی معتبر نہیں ہوگی شریعت کے نزدیک، اس وجہ سے کہ اس نے زبان کا ایک اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کی زبان کی جو عزت تھی وہ شریعت نے ختم کر دی. اس کے بعد اگلی سزا ہے ارتداد کی سزا، یعنی مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا. مسلمان ہونے کے بعد اسلام چھوڑ دینے کو ارتداد اور چھوڑ دینے والے کو مرتد کہتے ہیں. ارتداد کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، کوئی صاف طور پر مذہب تبدیل کر کے اسلام سے پھر جائے، جیسے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی، یہودی یا ہندو مذہب اختیار کر لے، یا اللہ تعالیٰ کے وجود یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا منکر ہو جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، تو یہ بالکل واضح طور پہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. دوسری صورت، صاف طور پر مذہب تبدیل نہ کرے، توحید و رسالت کا بھی انکار نہ کرے، لیکن کچھ اعمال یا اقوال ایسے اختیار کر لے جو انکار قرآن یا انکار رسالت کے مترادف ہوں. یعنی ایسے کام کر رہا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا ہے، یا ایسا کام کرتا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتا. مثال کے طور پہ اسلام کے کسی ایسے ضروری اور قطعی حکم کا انکار کرے جس کا ثبوت قرآن مجید کی نص صریح سے ہو، واضح طور پہ قرآن کریم کے اندر ایک چیز موجود ہے اور وہ اس کا انکار کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور وہ اس کا انکار کرے. مثلا نمازوں کے 5 ہونے کا انکار کرے،
یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی پہنچانے میں غلطی کی، نعوذ باللہ، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو کسی بھی اعتبار سے نبی مانے، یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو بزرگ اور ہدایت یافتہ مانے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت یعنی پاک دامنی کا انکار کرے، حالانکہ ان کی پاک دامنی کی صراحت تو قرآن کریم میں موجود ہے وغیرہ۔ تو اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ صاف لفظوں میں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن کام ایسے کر رہا ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صورت یہ ہے کہ کسی بھی نبی اور کسی بھی فرشتے کی شان میں توہین کرنا وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی بہت بڑی گمراہی تو ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے تو وہ پھر کافر ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے کہ صحابی ہی نہیں ہے تو ان کا صحابی ہونا تواتر سے ثابت ہے، اس وجہ سے اگر کوئی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر وہ صحابی تو مانتا ہے لیکن ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار تو ہوگا، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ارتداد ثابت ہونے کی شرائط۔ ارتداد کا مرتکب عاقل ہو، لہٰذا سمجھدار بچے کا ارتداد تو ثابت ہوگا، لیکن دیوانے اور ناسمجھ بچے کا ارتداد معتبر نہیں ہوگا۔ اگر دیوانہ ہے بالکل، یا بالکل ناسمجھ بچہ اور وہ کوئی ایسی چیزیں بول رہا ہے جو اسلام کے اور قرآن کے خلاف ہیں تو اس کو مرتد نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص نشے میں ایسا چور ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہو، اس کا ارتداد بھی معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات، ارتداد پر رضامندی اور رغبت ہو، لہٰذا جس شخص کو ارتداد پر مجبور کیا گیا اس کا ارتداد صحیح نہیں ہے۔ کسی کو مجبور کر کے ایسے کلمات کہلوائے گئے جو اسلام کے خلاف ہیں تو یہ مرتد نہیں سمجھا جائے گا۔ مرتد کا حکم، جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، مسلمان مرد مرتد ہو جائے الیاذ باللہ، تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور اگر اس کا کوئی اشکال ہو جس کو اس نے ذکر کیا ہو تو اس کا جواب سمجھایا جائے گا، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ 3 روز تک اس کو قید میں رکھا جائے گا، اگر 3 دن میں توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اس وقت ہے جب اس نے کچھ مہلت مانگی ہو، اور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے مہلت طلب نہ کی لیکن اس کے توبہ کر لینے کی امید ہو تو اس کو 3 دنوں کی مہلت دے دینا مستحب ہے۔ مسئلہ، اس کے دوبارہ مسلمان ہونے کی صورت یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھے اور اسلام کے علاوہ باقی تمام دینوں سے بیزاری کا اعلان کرے۔ اگر صرف اسی دین سے اظہار بیزاری کر دے جس کو اس نے ارتداد کی صورت میں اختیار کیا تھا تو اتنا بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ ہندو ہو گیا تھا، مثال کے طور پہ اگر وہ عیسائی ہو گیا تھا تو صرف عیسائیت سے یا ہندو مت سے بیزاری کا اعلان کر دے تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر مرتد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیے جانے سے پہلے کوئی اس کو قتل کر دے تو اگرچہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور حاکم کی اجازت کے بغیر کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن قاتل پر کچھ تاوان واجب نہیں ہوگا۔ تاوان کا مطلب ہے کہ کوئی دیت اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی، اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کی جان جانے کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اگر بچہ سمجھدار ہے اور خدا نہ خواستہ مرتد ہو جاتا ہے تو اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، مگر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بچہ ہے ابھی نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس نے اسلام کے خلاف کوئی مذہب قبول کر لیا ہے تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن اسے بہرحال قتل نہیں کیا جائے گا۔ مرتد عورت کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید خانے میں بند رکھا جائے گا اور ہر 3 روز میں ایک بار اس کو مار پڑے گی تاکہ وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے۔ اگر اسے بھی کسی نے قتل کر دیا تو اس کے قاتل پر بھی کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اگر مرتد دارالحرب بھاگ جائے، یعنی غیر مسلم ملک میں بھاگ جائے، اور مسلمانوں کی حکومت اس کے دارالحرب منتقل ہونے کا حکم جاری کر دے، اور کورٹ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اب وہ شخص جو ہے وہ دارالحرب کا آدمی ہو گیا، ہمارا نہیں ہے، یا مرتد کو موت آ جائے یا کوئی اور اس کو قتل کر دے تو اس کا وہ مال جو اس نے حالت اسلام میں کمایا تھا اس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی جب تک وہ مسلمان تھا اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ سارا مال اس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اہم تنبیہ، اگر کسی مسلمان ملک کا غیر مسلم باشندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین یا گستاخی کرے تو اگر اس نے خفیہ طور پر کی اور اس کا علم ہو گیا اور ایسا ایک ہی مرتبہ کیا تو اس کو قتل سے کم کوئی سزا دی جائے گی، قتل کی سزا نہیں دی جائے گی۔
لیکن وہ خفیہ بار بار کرے، یہ حرکت جو ہے وہ چھپ کر کرتا ہو لیکن بار بار کرتا ہو، یا ایک ہی مرتبہ سب کے سامنے اس نے یہ حرکت کی ہو، تو پھر اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، کیونکہ عظیم شخصیات کی شان میں گستاخی جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عوام کو حدود جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے، حدود جاری کرنے کا اختیار صرف حاکم وقت یا اس کے نائب کو ہے، عام لوگوں کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ اگر عوام یہ کام کریں گے تو زمین پر امن کی بجائے فساد برپا ہو جائے گا اور کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ یعنی یہ صرف حد ارتداد کی بات نہیں ہو رہی، حد زنا کی بھی بات ہو رہی ہے، چوری کی حد کی بھی یہی بات ہے، ڈاکے کی حد کی بھی یہی بات ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ارتداد کی حد کی بھی یہی بات ہے، قذف کی حد کی بھی یہی بات ہے کہ کوئی بھی حد جو ہے وہ جاری کرنا حاکم کا کام ہے، ایک عام شخص کا کام نہیں ہے۔ یہ تو ساری بات ہو گئی حدود کی۔ تعزیر کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ طالب علم کو کس حد تک مار سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بقدر ضرورت طلبہ کو سزا دینا جائز ہے، سزا کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، مختلف افراد اور ان کی قوت برداشت کے اختلاف سے حکم بھی مختلف ہوگا۔ البتہ اصولی طور پر چند امور کی پابندی ضروری ہے۔ نمبر 1، چہرے پر نہ مارا جائے۔ نمبر 2، اتنا نہ مارا جائے کہ جسم پر نشان پڑ جائیں، زخمی ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، قوت برداشت سے زیادہ نہ مارا جائے، اور یہ قوت برداشت ہر ایک کی الگ ہوگی، اپنی قوت برداشت کا اعتبار نہیں ہوگا، جس کو مارا جا رہا ہے اس کی قوت برداشت کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی معلم مذکورہ بالا باتوں کی رعایت نہیں رکھتا تو وہ خود سزا کا مستحق ہے، وہ بچہ سزا کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ایسا معلم جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے جو ان باتوں کا خیال نہ رکھ سکتا ہو۔ مالی سزا کسی کو دی جا سکتی ہے۔ کسی جرم کی سزا کے طور پہ مالی جرمانہ لینا قرآن و حدیث کی روح سے جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی اصولوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے حرام ہے، تو مالی جرمانے لگانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی پر اپنے درس کو موقوف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل سے مزید احکامات بیشتی زبر سے انشاءاللہ مطالعہ کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مطالعے کے اندر، اس حلقے کے اندر برکت عطا فرمائے اور دین کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔